چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر دور میں جب آپ کا اس جہان سے رخصتی کا موقع آیا، آپ کی رحلت کا موقع آیا، تو دشمنان دین جن سے یہ رقبے لیے گئے، جن سے یہ ایریے چھینے گئے، جہاں جہاں تک فتوحات ہوئی، ان کو تو ایک دم سے موقع ملا کہ اب ہم نے پلٹ کر کے وہ سارے حصے واپس لینے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہے کہ حضور کی رحلت کے موقع پر ساتھ ہی ایریا کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے بہت فتوحات کر لیں، بہت جنگوں میں انہوں نے ہمیں شکست دی، لیکن اب ہماری باری ہے، ہم بدلے لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نائب کو اور جس خلیفہ کو اس جگہ پر اس مسند پر بٹھایا، اس کی حکمت عملی دیکھیے کہ ٹوٹل 2 سال کا عرصہ گزارا اور یہ 9 لاکھ سے 11 لاکھ مربع میل تک فتوحات ہوئیں، واپسی نہیں ہوئی، پسپائی نہیں ہوئی، قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماٹو اور مشن یہ رکھا کہ ہم نے اس طرح چلنا ہے جس طرح ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہم نے اس نہج پر اس کو باقی رکھنا ہے۔ اپنی کوئی فکر نہیں کی کہ ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ یہ کہا انہوں نے کہ بھئی تھوڑے عرصے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا جائے، پھر اس کے بعد ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، انہوں نے ایک بات بھی نہ سنی، فرمایا ہمارا سارا کچھ لگ جائے ہمیں قبول ہے، لیکن دین اسلام پر یا ان فتح شدہ جو ایریاز ہیں ان کے اوپر کسی دشمن کی آنکھ آئے ہم کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جذبے، اسی قربانی کے بدولت انہیں آگے بڑھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور مفارقت کی وجہ سے اتنا صدمہ، جس کو کہتے ہیں نا دکھ پی جانا، دکھ پی جانا، یہ ایسے دوست تھے آپس کے کہ ان کو وہ روگ لگ گیا حضور کی رحلت کا، حضور کی جدائی کا۔ ساری امت واویلا کر گئی، ساری امت نے فریادیں کی، لیکن ایک واحد ابو بکر تھے کہ جنہوں نے صرف آنکھوں سے آنسو بہائے، اندر چوٹ لگی ہے جس کے آنسو باہر آئے ہیں، آؤ فغاں نہیں کیا، فریاد نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ صدمہ دل ہی دل میں رہ گیا۔ 2 سال کا مختصر عرصہ گزارا، خلافت کو آگے پہنچایا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله